پر پورا اترتا۔ میں نے ایک عالم کی کتاب میں دیکھا ہے، حدیث کی کتاب میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے حضور نے فرمایا جس میں مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، میری امت پوری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، اور وزن کیا گیا، میرا پلڑا جھک گیا، وہ ہلکا پڑ گیا، پھر وہ اتار لیا گیا، ترازو اتار لیا گیا، مجھے پلڑے میں سے نکال لیا گیا، اور میری جگہ پر ابو بکر کو رکھا گیا۔ ابو بکر کو رکھا گیا رضی اللہ عنہ، اور دوسرے پلڑے میں سوا ابو بکر کے پوری اور میرے ساری امت کو رکھا گیا۔ پھر اٹھایا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر میزان رکھ دیا گیا اور ابو بکر کو بھی اتار لیا گیا، اس کی جگہ عمر کو رکھا گیا، اور پھر وزن کیا گیا دوسرے میں میرے اور ابو بکر کے سوا اور عمر کے سوا دوسرے پلڑے میں میری پوری امت، وہ تولا گیا، عمر کا وزن بھاری نکلا، عمر کا وزن بھاری نکلا۔ پھر رکھا گیا اور پھر عمر کو بھی اتار لیا گیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اس پلڑے میں رکھا گیا۔ اب ہم تین، میں، ابو بکر اور عمر، ہم باہر تھے، اور دوسرے پلڑے میں پوری امت، اور اس دوسری طرف حضرت عثمان ہے، وہ تولا گیا، حضرت عثمان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ تین اوزان ہوئے، تین شخص، پھر وہ میزان اتار لیا گیا، کسی اور کا نہیں ہوا، کیا کوئی بیان نہیں آیا۔ اتنا ہے، میں اپنی طرف سے جی چاہتا ہے کہ چوتھے کا بھی ذکر ہوتا، جی چاہتا ہے، لیکن جواب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تینوں کے بارے میں لوگوں کی آراء غلط تھیں، اور یہ اللہ کے علم میں تھی، اور یہ اللہ کے علم میں تھی، یہ ظاہر ہونا تھی، تو اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر دیا، اور چوتھے کو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے کہ خلفائے راشدہ میں ہر خلیفہ اپنے اپنے وقت میں روئے زمین کی پشت، زمین کے روح پر بہترین ذات خلیفہ کی تھی، اور وہ ہر خلیفہ اپنے طور پر اپنے وقت کا صدیق تھا۔ پھر ان میں باہمی توازن وہ اہل سنت کے ہاں وہ بھی موجود ہے، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے۔ تو وزن کے اندر اعمال کا وزن رکھ کر اللہ نے بہت بڑی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ تھی کہ ایک آزمائش یہ بھی آئی صحابہ پر کہ ان کا مدتوں سے، صدیوں سے عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ ان کا ہے، ہم اس پر نماز ہوئے کہ پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرتاً سلیم تھے، اور نبوت سلامت فطر کا طبیعت کا تقاضا کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی بندگی کرتے یا قبلہ کی تحویل سے پہلے بھی اس طرح پر نماز پڑھتے تھے، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار کے یہاں کھڑے ہوتے اور منہ کرتے سیدھا، تو وہ جو شام رکن شامی ہے اس کے سامنے کعبۃ اللہ کو بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کو بھی ایک وقت میں ہو جاتا تھا، آپ معمول بھی یہی تھا۔ تو اللہ نے خاص مصلحت کے تحت تحویل قبلہ کا فیصلہ فرمایا کہ اب بجائے کعبۃ اللہ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تو اس حکم کے نزول سے پہلے اللہ نے تنبیہ فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے منہ پھیرنے کا تقاضا کیا، اس نے کیوں انہوں نے پھیر دیا؟ جس پر یہ تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا تھا، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں تھی، اس کی فضیلت میں بھی کلام نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت